ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، وہ کیس سن رہے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے. ڈی سی اسلام آباد اور یہاں پہ ڈی آئی جی آپریشنز ہے، ان کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے. بنیادی طور پر وہ 3 MP کے حوالے سے، وہ ایم پی او کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، آپ نے کیوں لگایا. اس کیس کے اندر آپ کو پتا ہے شہریار افریدی کی گرفتاری کا معاملہ تھا، وہ کیس چلا. لیکن آج جب یہ کیس وہاں پہ چلنا شروع ہوا تو ساری وہاں پہ جو کنسرن پارٹیز بیٹھ گئیں. تو جسٹس صاحب، جو جسٹس بابر صاحب ہیں، انہوں نے جو اوپننگ ریمارکس دیے وہ بڑے حیران کن تھے. سنیں جو ہوا کیا، جو ہم نے آپ کے سامنے وہ سلائیڈز تیار کیے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے غیر مشروط معافی مانگ لی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے راجہ رضوان عباسی صاحب ایز اے پروسیکیوٹر پیش ہوئے، اور بابر ستار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے آپ اپروچ کروا رہی ہیں. ڈی سی میمن صاحب کو انہوں نے بولا کیا میں آپ کو ایک اور شوکاز نوٹس جاری کروں؟ ڈی سی صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. جیسے بابر ستار ڈی سی اسلام آباد پر برہم، میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپروچ نہیں کیا. ڈی سی اسلام آباد کا موقف، میں کیس سن رہا ہوں اور مجھے کال کروا رہے ہیں. ڈی سی صاحب آپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام ہے. جسٹس بابر ستار صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی. فاروق اعجاز ہمارے رپورٹر آج موجود تھے عدالت کے اندر، ان سے پوچھتے ہیں بنیادی طور پر یہ ماجرا ہوا کیا. فاروق، جب یہ کیس شروع ہوا آپ وہاں پہ موجود تھے، تھوڑا سا آپ اپنی آنکھوں دیکھا احوال بتائیے گا کہ جسٹس بابر صاحب کیوں اتنے زیادہ برہم ہوئے، کیوں ناراض ہوئے، کہ آپ کیوں فون کروا رہے ہیں، کس سے فون کروا رہے ہیں، یہ معاملہ کیا تھا؟ جی بالکل، شہریار افریدی کی ایم پی او کے تحت گرفتاری میں اختیارات سے تجاوز اور توہین عدالت کی کارروائی ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن اور ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف جاری ہے، اور اس کیس میں ان پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے اور اب اس کیس میں ٹرائل شروع ہونا ہے. تو آج اسی حوالے سے سماعت تھی، اور جیسے ہی یہ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس بابر ستار کافی برہم دکھائی دیے، اور انہوں نے ڈی سی عرفان میمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروچ کروا رہے ہیں اور فون کروا رہے ہیں، اس پر کیوں نہ میں آپ کو ایک اور شوکاز نوٹس جاری کر دوں. جسٹس بابر ستار نے یہ تک کہا کہ ڈی سی صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. اس کے جواب میں ڈی سی عرفان میمن نے عدالت کو یہ کہا کہ میں حلف اٹھا کر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپروچ نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ ڈی سی صاحب نے عدالت میں غیر مشروط معافی بھی مانگی اس موقع پر، لیکن جسٹس بابر ستار کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے اس سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈی سی صاحب آپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام ہے. انہوں نے جو ان کے وکیل ہیں ڈی سی عرفان میمن کے رضوان عباسی، ان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اپنے کلائنٹ سے کہیں کہ کیس کے قانونی نکات پر فوکس کریں، نہ کہ وہ فون کروائیں. جسٹس بابر ستار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم قانون کے مطابق اس کیس کو سنیں گے، اور عدالت نے اب وکیل کو جو رضوان عباسی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پروسیکیوٹر ہیں ان کو ہدایت کیا ہے کہ آپ آپس میں طے کر لیں کہ اس ٹرائل کو کیسے شروع کرنا ہے، اور اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی. اوور آل جسٹس بابر ستار آج کافی برہم دکھائی دی ہے. جو ڈی سی عرفان میمن کی جانب سے فون کروائے گئے تھے، جو غیر مشروط معافی بھی مانگی گئی، لیکن اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے عدالت نے. بہت شکریہ فاروق اعجاز. اچھا حسن، یہ کورٹس کافی عرصے سے کور کر رہا ہے، سپریم کورٹ اور باقی ہائی کورٹس اور آل دیٹ. یہ کتنا فریکوینٹ ہوتا ہے کہ کیس لگ رہا ہے اور دائیں بائیں سے جو فون شن کروائے جائیں؟ اصل میں ایسی نظیریں ہیں، ہوتا ہے جی، ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا، آپ نے دیکھا نہیں ہے جو سردار طارق مسعود صاحب کا لیٹر جو آ گیا تھا کہ چیف جسٹس امرتا بنجال نے ان کو جو ہے فون کر دیا تھا کہ آپ جسٹس مظاہر علی اکبر ندوی صاحب سے متعلق جو شکایت ہے وہ بند کر دیں نا. اس سے متعلق انہوں نے ان کو ریفر کیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں، میں آپ کے خلاف جو شکایت آئی ہے وہ ختم کر دیتا ہوں. تو مطلب اس قسم کی جو ہے نا ایگزامپلس ہمارے پاس آتی ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے جو ڈپٹی کمشنر ہے عرفان نواز میمن، خیر ان کا نام ہے، تو ان سے متعلق معاملہ یہ ہے کہ نوئنگ جسٹس جو بابر ستار صاحب، ابھی تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے موسٹ لائکلی فرام اے ٹیکسٹ بک جج لائک ہم، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جوڈیشل ریسٹرین کر دیں گے، تھوڑا سا ان کو ذرا لٹکائیں گے ضرور کیس میں. اینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ عدالتی درگزر ہو جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. جیسے آپ کو یاد نہیں ہے عامر لیاقت صاحب، ان کو بھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بلایا تھا، تو جس دن وہ آئے تھے سماعت میں، آپ یقین کریں کہ صبح سے لے کر رات تک، شام تک نا وہ مرحوم عامر لیاقت صاحب بیٹھے رہے. تو کبھی پوچھتے تھے میرے کیس کا نمبر کب آئے گا ہم سے، کبھی صحافیوں سے دیگر سے بات کرتے تھے. تو اینڈ میں پھر یہ پتہ لگا جناب کہ ان کا جب سامنے ہوا تو وہ جناب انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، تو ہنس پڑے. اس وقت جو ہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. تو معافی مل جاتی ہے.
جی صاحب، ظاہر ہے یہ اگر غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں ڈی سی صاحب تو میرے خیال میں حسن کی اسسمنٹ ٹھیک ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر معاملہ بس اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن جب کلیئر ایک ہائی کورٹ کی انسٹرکشنز تھیں، آرڈرز موجود تھے، اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کی وائلیشن ہو، ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ اس کیس کو مثال بنانا چاہیے تاکہ جو بیوروکریسی ہے اس کو پتا ہو کہ اگر ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں یا کسی بھی جو قابل احترام کورٹس کے آرڈر موجود ہیں تو ان کے اوپر پھر عمل کیا جاتا ہے، ان کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا. جی چوہے صاحب. بالکل ٹھیک ہے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جو لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، ان کے گیٹ لانگ رہے ہیں، ان کی خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، یہ پولیس اور انتظامیہ میں جو بھی کالی بیڑے ہیں ان کو مثال بنایا جائے تاکہ یہ کسی کے کہنے پر، میرے کہنے پر آپ پر اور آپ کے کہنے پر میرے پر اس طرح حملہ آور نہ ہو. یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں قانون کی کوئی عملداری نہیں ہے، کوئی لوگوں کی داد فریاد نہیں ہو رہی. اگر ہائی آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو یہ فرعونیت کا یعنی رول کر رہے ہیں، اگر ان کو نکیل نہ ڈالی گئی تو یہاں تو لوگوں کو خوف آتا ہے. اب اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ پولیس والوں کی وردی دیکھ کے یا انتظامیہ کی جیپیں دیکھ کے، یعنی یہ جو ڈی سی وغیرہ یہ وہ، ان کا لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے. اور جو کوئی بھی ان اقدامات کی حمایت کرتا ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے اور وہ اس ملک کے عوام کا ریاستی اداروں پر اعتماد جو ہے اس کو نہیں چاہتا کہ وہ اسٹرینتھن ہو. لوگ اپنے اداروں سے اعتماد کریں، ان پر اعتماد کریں اور ان کے ساتھ چلیں، ان سے پیار کریں.